بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن جانوروں کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے؟ جانور کی عمر کم ہو تو اس کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثنی کے علاوہ کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ فائدہ: شریعت میں قربانی کے لیے جانور متعین ہیں، ہر جانور کی قربانی درست نہیں، چنانچہ بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی کی ہی قربانی ہو سکتی ہے، پھر ان جانوروں کی عمر بھی پوری ہو۔ بکری پورے 1 سال کی، گائے بیل 2 سال کے، اونٹ 5 سال کا ہو۔ اگر 6 مہینے کا بھیڑ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو صرف بھیڑ میں قربانی کی اجازت ہے، بکری بکرا میں یہ بات درست نہیں۔ قربانی کے جانوروں میں عمر کا اعتبار ہے، بدن کے موٹا فربا ہونے کا اعتبار نہیں ہے، لہذا 10-11 ماہ کی بکری صحت و موٹاپے میں 1.5-2 سال کی لگتی ہو تب بھی اس کی قربانی درست نہیں۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے بھیڑ میں اس کی اجازت ہے کہ 6-7 ماہ کا 1 سال کا دیکھنے میں معلوم ہوتا ہو تو درست ہے۔ دبلے پتلے جانوروں کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ عتبہ بن عبد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دبلے پتلے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ انتہائی دبلے پتلے مریل جانور کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ویسے بھی یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے کہ اپنے مالک اور خالق کی خدمت میں نہایت ہی خسیس چیز پیش کرے۔ اللہ پاک غیور ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ ایسی بے قیمت چیز اس کے دربار میں پیش کرے۔ اس کی دی ہوئی جان اسی کا بخشا ہوا مال ہے، پھر جہاں تک ہو سکے خوب بہتر سے بہتر اور قیمتی جانور پیش کرے۔ خدا کی خوشنودی کے علاوہ آخرت کا عظیم ثواب بھی ہے۔ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان سالم ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھ اور کان کی سلامتی کو دیکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی آنکھ صحیح سالم ہو، اندھا کانا نہ ہو، اسی طرح کان کٹا نہ ہو۔ کان کٹے کی قربانی درست نہیں، ہاں آدھے سے کم کان کٹے ہوں تو جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ اگر پیدائشی کان نہ ہو تب بھی قربانی درست نہیں۔ عیبوں والے جانور کی قربانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کانے جانور کی قربانی نہ کریں، نہ ایسے جانور کی قربانی کریں جن کا کان سامنے سے آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہو، یا کان کٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ ٹوٹے کان کٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 4 عیبوں کی صورت میں قربانی درست نہیں: کانا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، لنگڑا کر چلتا ہو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، بیماری والا ہو، اتنا دبلا پتلا ہو کہ ہڈی ہو، اس پر گوشت نہ ہو۔ فائدہ: تمام عیبوں والے جانور کی قربانی ممنوع ہے، مثلا دم کٹا ہو، لنگڑا ہو کہ 3 پیر سے چلتا ہو، اندھا کانا ہو، ایسا دبلا پتلا ہو کہ بدن پر گوشت چربی نہ ہو، ناک کٹا ہو، خارشی ہو اور دبلا ہو گیا ہو، یا بیمار ہو، یا ایسا دبلا ہو کہ قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر عیب معمولی ہو، مثلا سینگ آدھے سے کم کٹی ہو تو جائز ہے مگر قربانی مکروہ ہے۔ اگر سینگ ہو اور بعد میں کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گئے ہوں، چاہے وہ بیماری یا لڑنے سے ٹوٹے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی ممنوع ہے۔ ہاں اگر پیدائشی ہی سینگ نہ ہو اور دیگر کوئی عیب ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اگر چوتھائی کٹے یا ٹوٹے ہوں تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں
تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔